بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ مینڈک کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کب اور کیوں پیدا کیا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ مینڈک کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی کیا وجہ ہے کہ بارش سے پہلے ہمیں کوئی مینڈک دکھائی نہیں دیتا، لیکن بارش ہونے کے بعد ہر طرف مینڈک ہی مینڈک دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب یہ مینڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، مینڈک کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص مینڈک کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مینڈک کے متعلق مکمل جانکاری مل سکے۔ پیارے دوستو، مینڈک ایک چھوٹا سا بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے جو کہ پانی کے اندر بھی رہتا ہے اور خشکی کے اندر بھی رہتا ہے۔ مینڈک مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض مینڈک نر اور مادہ کی جفتی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض مینڈک نر اور مادہ سے جفتی کیے بغیر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مینڈکوں کی پیدائش ایسے پانی سے ہوتی ہے جو پانی بہتے نہیں اور گندے ہوتے ہیں، نیز بارش کے بعد بھی ان کی پیدائش ہوتی ہے، حتیٰ کہ بارش کے بعد پانی کے اوپر ان کی کثرت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہ مینڈک بادل سے برسے ہیں۔ اور مینڈکوں کی یہ کثرت نر اور مادہ کی جفتی کرنے سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ محض صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کا کرشمہ ہوتا ہے کہ اس نے مٹی میں ایسی خاصیت رکھ دی ہے کہ اس سے پل بھر میں یعنی کہ مینڈک ظاہر ہوتا ہے۔ مینڈک ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں ہڈی نہیں ہوتی۔ بعض مینڈک بولتے ہیں اور بعض مینڈک بولتے نہیں۔ جو مینڈک بولتے ہیں ان کی آواز ان کے کانوں کے پاس سے نکلتی ہے۔ جب مینڈک بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نیچے کے جبڑے کو پانی میں داخل کرتا ہے، اور جب اس کے منہ میں پانی بھر جاتا ہے تو بولنا بند کر دیتا ہے۔ بعض فقہا کا قول ہے کہ زمین آسمان کو بنانے سے پہلے مینڈک اس پانی میں تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا، یعنی مینڈک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوسی تھا۔ ابن عدی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ اس کا ٹرانا تسبیح ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مینڈک اپنے ٹرانے میں کہتا ہے سبحان الملک القدوس۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مینڈک کو مت مارو، اس لیے کہ جب مینڈک کا گزر اس آگ پر ہوا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، تو مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر کر اس آگ پر چھڑک رہا تھا جس کو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی وجہ سے بھڑکا رکھا تھا۔ اگر زندہ مینڈک خالص شراب میں ڈال دیا جائے تو مینڈک مر جاتا ہے، لیکن اگر اس کو نکال کر شراب کے اندر سے صاف پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مینڈک کا شرعی حکم یہ ہے کہ مینڈک کا کھانا حرام ہے، کیونکہ مینڈک کا گوشت خون میں فساد اور خونی پیچش پیدا کرتا ہے، اور اس کے کھانے سے جسم کا رنگ بدل جاتا ہے اور بدن پر ورم آ جاتا ہے اور عقل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص مینڈک کو اپنے خواب میں دیکھے تو مینڈک کو دیکھنے والا ایسا نیک شخص مراد ہے جو اطاعت خداوندی میں بہت کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ مینڈک نے نارے نمرود پر پانی ڈال کر ایک نیک کام انجام دیا تھا۔ لیکن خواب میں زیادہ تعداد میں مینڈکوں کا نظر آنا یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا تھا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو مینڈکوں کے ساتھ میں دیکھے، اس کی زندگی اپنے عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھی گزرے گی۔ جو شخص خواب میں مینڈک کا گوشت کھا لے تو اس کی تعبیر یہ ہے تو وہ شخص کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا۔ جو شخص خواب میں مینڈک سے بات کرتا ہے تو اس کو بادشاہت نصیب ہوگی۔ کسی شہر سے اگر مینڈکوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ شہر سے اللہ کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔